قرآن پاک کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں بھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے حادث اور مخلوق نہ ہونے کے تعلق سے ہمارے اسلاف نے بڑی بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں۔ ہمارے اسلاف ڈٹ جاتے تھے عقیدے پہ، کوڑے کھا لیتے تھے، جیلیں کاٹ لیتے تھے، سزائیں کاٹ لیتے تھے، لیکن جو عقیدہ ہوتا تھا اس پہ ڈٹے رہتے تھے۔ متجلی یعنی کلام الہی قدیم ہے، اور تجلی یعنی ہمارا پڑھنا، سننا، لکھنا، یاد کرنا، یہ سب حادث ہے۔ قدیم کا مطلب ہوتا ہے کہ باقی رہنے والی، جو چیز ہمیشہ سے ہو اور کبھی ختم نہ ہو اسے قدیم کہتے ہیں۔ ہمیشہ سے ہو کبھی ختم نہ ہو وہ قدیم ہے، اور حادث جو ہے یہ قدیم کی ضد ہے، اس کا الٹ ہے۔ اس کا معنی ہے فنا ہونے والی چیز، جو چیز ہمیشہ سے نہ ہو اور کبھی ختم بھی ہو جائے وہ حادث ہوتی ہے۔ یہ ڈفرینس یاد رکھیں، قدیم اور حادث۔ قدیم جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ سے ہو اور کبھی ختم بھی نہ ہو، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، وہ کہتے ہیں قدیم اس کو۔ اور حادث وہ ہے کہ جو ختم ہو جائے گی، فنا ہونے والی چیز ہے جو ہمیشہ سے نہ ہو اور ختم بھی ہو جائے گی، وہ حادث۔ اپنے موقف پر ڈٹے رہتے تھے ہمارے اسلاف کہ قرآن حادث اور مخلوق نہیں ہے بلکہ قدیم و ازلی ہے۔ قرآن حادث اور مخلوق نہیں، قدیم ہے، ازلی ہے۔ چنانچہ سیدنا امام ابو نعیم اصفہانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں نقل فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد سیدنا احمد بن غسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلیفہ مامون رشید کے حکم پر مجھے اور سیدنا امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر کے اس کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ راستے میں آپ کو خبر پہنچی کہ خلیفہ مامون رشید نے کہا ہے کہ میں احمد بن حنبل اور اس کے شاگرد سے اس وقت تک سزا نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ قرآن کو مخلوق نہ کہہ دیں۔ سیدنا احمد غسان فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل کی طرف دیکھا کہ آپ اس وقت گھٹنوں کے بل بیٹھے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کی، یا اللہ، اس فاجر نے، اس بدکار نے تیری بردباری کو نشانہ بنایا ہے، یہاں تک کہ تیرے اولیاء کو مارنے اور قتل کرنے کی جرت کی ہے۔ اللہ، اگر قرآن تیرا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، تو ہم سے اس مشقت کو دور فرما دے۔ ابھی رات کا 1/3 حصہ بھی نہ گزرا تھا کہ سپاہی ہمارے پاس آیا، کہنے لگا، اے ابو عبداللہ، یہ امام احمد بن حنبل کی کنیت ہے، اے ابو عبداللہ، تم واقعی سچے ہو، قرآن غیر مخلوق ہے، خدا کی قسم خلیفہ ہلاک ہو گیا۔ مشہور محدث سیدنا محمد بن خزیمہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا امام احمد بن حنبل کی وفات ہوئی تو میں سخت غمگین ہوا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا آپ بڑے ناز و انداز سے چل رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، اے ابو عبداللہ، یہ کیسی چال ہے؟ فرمایا کہ یہ جنت میں خدام کی چال ہے، جنتی یوں چلتے ہیں۔ عرض کی، ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ جواب دیا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی، میرے سر پر تاج سجایا اور پاؤں میں سونے کی جوتیاں پہنائی۔ فرمایا یہ سب کیسے ہوا؟ اے احمد، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ تو نے قرآن کو میرا کلام کہا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے احمد بن حنبل، یہ ساری تجھے نعمتیں دی، جنت دی، سونے کی جوتیاں پہنائی، یہ ساری سہولتیں دی، یہ سب اس لیے کہ تو نے قرآن کو میرا کلام کہا۔ اللہ نے مزید فرمایا، اے احمد، مجھ سے وہ دعا کر جو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب، ہر چیز، اب میں نے صرف اتنا لفظ کہا، ہر چیز، میں ابھی اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ ارشاد فرمایا، ہر چیز تیرے لیے موجود ہے۔ اس پر میں نے عرض کی کہ ہر چیز پر تیری قدرت کے سبب۔ فرمایا تو نے سچ کہا۔ میں نے عرض کی، یا اللہ، مجھے حساب نہ لینا، میری مغفرت فرما دے۔ فرمایا جا، ایسے ہی کیا، تجھے بلا حساب بخش دیا۔ پھر فرمایا، اے احمد، یہ جنت ہے، اس میں داخل ہو جا۔ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو خواب میں دیکھا، انہوں نے سبز رنگ کے 2 حلے، جنتی لباس سبز ہوگا، زبتن کیے ہوئے تھے، پیروں میں سرخ سونے کی 2 نالین تھی جن کے تسمے سبز زمرد کے تھے، سر پر جواہر سے مرصع ایک نور کا تاج تھا اور بڑے ناز سے چل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، میرے دوست اے ابو عبداللہ، یہ کیسی چال ہے؟ فرمایا، یہ جنت کے خدام کی چال ہے۔ پھر میں نے پوچھا، میرے دوست اے ابو عبداللہ، یہ تاج کیسا؟
میں جو آپ کے سر پہ دیکھ رہا ہوں. فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا, مجھے جنت میں داخل کر دیا, مجھے اپنا محبوب بنایا, جنتی لباس پہنایا, اپنے دست قدرت سے تاج پہنایا, اپنا دیدار مجھ پر مباح کر دیا. فرمایا اے احمد میں نے تیرے ساتھ یہ معاملہ تیرے اس قول کی وجہ سے کیا ہے کہ القرآن و کلام غیر اللہ, القرآن و کلامی غیر مخلوق, یعنی قرآن میرا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. تو نے یہ جو کہا نا, ڈٹ گیا بادشاہ کے سامنے, اس عقیدے پر ڈٹ گیا, میں نے اس لیے تیرے پہ یہ سارے کرم کیے. تو عقیدے کا علم ہونا کتنا ضروری ہے کہ ہمارا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, قرآن کے بارے میں, نبیوں کے بارے میں. اللہ کے نیک بندے جب دین کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے ہیں, دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, تو اللہ ان کو کس قدر اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے. جی ہاں, واقعی کروڑوں حملیوں کے پیشوا ہیں احمد بن حنبل, انہوں نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں. چنانچہ ایک موقع پر عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے حکم پر جلاد نے امام احمد بن حنبل کی برہنہ پیٹھ پر باری باری کوڑے برسانے لگے, جس سے پشت لہو لہان ہو گئی, کھال ادڑ گئی. اسی دوران آپ کا پاجامہ سرکنے لگا, تو دعا کی اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ تو جانتا ہے میں حق پر ہوں, مجھے بے پردگی سے بچا لے. مزید پاجامہ سرکنے سے رک گیا ادھر ہی, پھر آپ بے ہوش ہو گئے. جب تک ہوش قائم تھا کوڑے کی ہر ضرب پر فرماتے میں نے معتصم کا قصور معاف کیا. جو کوڑے مارنے والا کہہ رہے میں نے اس کو معاف کیا, پھر کوڑا لگتے ہوئے کہتے میں نے معتصم کو معاف کیا جو مجھے مروا رہا ہے. بعد میں لوگوں نے جب آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا معتصم باللہ حضور کے چچا جان حضرت سیدنا عباس کی اولاد میں سے ہے. مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ بروز قیامت کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے احمد بن حنبل نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کی آل کو معاف نہیں کیا. اس لیے میں نے اس کو بار بار معاف کرتا رہا کہ میرے حضور سے نسبت ہے اس کو, تو ہر کوڑے پہ میں کہتا رہتا معاف کیا میں نے. سیدنا فضیل بن عیاض فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کو مسلسل 28 مہینے قید میں رکھا گیا. اس دوران ہر رات آپ پر کوڑے برسائے جاتے تھے, یہاں تک کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی. تلوار کے زخم لگا کر زمین پر پھینک دیا جاتا تھا, پاؤں تلے روندا جاتا تھا, اور یہ معاملہ آپ کی وفات تک ہوتا رہا. آج کل ہمارے یہاں کوئی جیل میں جاتا ہے تو کتنا ٹینشن میں, ویسے ہی جیلی ٹینشن میں ہوتا ہے. حالانکہ جیل میں جا کے دیکھیں حالات ان کے گپے لگا رہے ہیں موج مستی میں, ایسی سزائیں نہیں ہوتی تھی جیسے ان کو تلواروں کے کٹ لگا کے ان کو تکلیفیں, روزانہ کوڑے مارنا. یہ سلسلہ تو ہے ہی نہیں وہاں, کھانا پینا سونا موج مستی گپے لگانا. کئی بار ہمارے وہ لگین جاتے ہیں, میں کئی بار وہاں بیان کرنے گیا ہوں قیدیوں میں, تو وہاں پہ وہ تکلیفیں نہیں ہیں جو ہمارے بزرگ جھیل گئے. تو ویسے ایک ذہنی طور پہ ٹینشن ہوتی ہے قید رہنے کی, چلو میں آزادی سے گھومتا تھا عیاشی کرتا تھا, وہ نہیں کر پاتا. باقی اندر کوئی ایسا وہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. بزرگان دین نے اصل میں تکلیفیں جھیلی ہیں دین کی خاطر. امام احمد بن حنبل کو 80 کوڑے ایسے مارے گئے کہ اگر وہ کوڑے ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی کی چیخیں نکل جاتی. پھر بھی آپ نے صبر کیا, ڈٹے رہے. تو اللہ والوں کے بھی انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں. کوئی کتنا بھی ستائے, دل دکھائے, کسی کو کچھ نہیں کہتے, اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں. اور اس دور میں بھی ایسے اللہ کے ولی موجود ہیں جو یادگار اسلاف شخصیات ہیں, جیسے امیر اہل سنت ہے حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب ہیں. یہ بھی دور اسلاف کی ایک یادگار شخصیت ہیں. آپ کے اگر مدنی مذاکرے سنیں, آپ کی تحریرات کو پڑھیں, آپ کو مدنی چینل پہ آپ کو دیکھیں, سنیں, سمجھیں, پڑھیں, تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایسی شخصیت اللہ کے ولی ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے کوئی گالی دے, اپنا وصیت نامت ہے فرمایا, اس میں لکھا آپ نے, مجھے کوئی گالی دے, مجھے کوئی برا بلا کہے, کوئی زخمی کر دے, میری دل آزاری کر دے, میں نے اس کو پہلے سے ہی معاف کر دیا, پیش کی معاف کر دیا. ہمیں بھی چاہیے ہم بھی پیش کی معاف کر دیں سب کو. پھر لکھتے ہیں مجھے ستانے والوں سے کوئی انتقام نہ لے, مجھے کوئی شہید بھی کر دے, میرے حقوق اس کو معاف ہے. وہ رسا سے بھی درخواست ہے کہ اسے اپنا حق معاف کر دیں. اگر حضور کی شفاعت کے صدقے معاشر میں خصوصی کرم ہو گیا تو میں انشاءاللہ اپنے قاتل کو, شہید کرنے والے کو بھی جنت میں لے کے جاؤں گا, بشرطے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا. میری شہادت اگر ہو جائے تو اس کی وجہ سے کسی قسم کی ہنگامے, ہڑتالیں نہ کی جائیں. اگر ہڑتال اس کا نام ہے کہ مسلمانوں کا کاروبار زبردستی بند کروایا جائے, مسلمانوں کی دکانوں گاڑیوں پر پتھراؤ کیا جائے وغیرہ وغیرہ, بندوں کی ایسی حق تلفیوں کو کوئی بھی مفتی اسلام جائز نہیں کہہ سکتا. اس طرح کی ہڑتال حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, جس میں کسی کا نقصان ہو. دکانیں جلا دی جائیں, گاڑیوں موٹر سائیکلوں کو جلا دیا جائے, لوگوں کی املاک کو, عمارات کو نقصان پہنچایا جائے, ملکی سرکاری عمارات, سرکاری
چیزوں کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرض علوم میں سے